بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله.
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا، ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا اب تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے منتظم کعبے چرتے ہیں کلے اجدے کو جھولے میں علی چرتے ہیں کلے اجدے کو جھولے میں علی آج پہلی مشق خیبر کشائی منتظم کعبے خادو کیا مرغب کو جب ہے دل بولی ایسا چاہیے تیغا زمائی کے لیے خط ایسا چاہیے تیغا زمائی کے لیے منتظم کا
کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائے کے لیے ملتزم کعبے کا عروس سے تیغ قاسم رن میں گھٹ تو اٹھا سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رو نمائے کے لیے سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رو نمائے کے لیے ملتزم کعبے ابن ملجم نے لگائی جب علی کے سر پتے ابن ملجم نے لگائی جب علی کے سر پتے عرش سے اترے ملائکہ بھی دہائے کے لیے خائے کر دیا کیوں ابن ملجم ایسے مولا کو شہید کر دیا کیوں ابن ملجم ایسے مولا کو شہید تھا جو ایک مشکل کشا سارے خدا کے لیے تھا جو ایک مشکل کشا ساری خدا
خدائی کے لیے ملتزم کعبے کا بکا کے یہ روز روزہ داروں بکا کے یہ روز سادات پر نزول بلا کے یہ روز سرتاج آسیہ کی عزا کے یہ روز تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ کو مارا نماز میں ظالم نے روزہ کو مارا نماز میں ہائے ماہ مبارک رمضان اور خدا کا تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کے پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر اور غائط ظلم کے ضربت وہ فرق اور غائط ظلم کے ضربت وہ فوار خون کے زخم جبیں سے بہا کے سجدے میں آپ رب العالی کا کے سجدے میں آپ رب العالی ہائے مسجد جو پہنچے دوڑ کے حسنین خوش سے ڈوبی ہوئی لہو میں ملے کشتی
خون باپ کا ملک کہے ہائے ہائے اٹھا یا قبلہ کعبے پاک سے اٹھایا قبلہ کعبے پاک سے رلوایا نہ جائے کو دار السلام میں باپ کا کیا ہمیں ماہ صیام میں ہائے باندھا حسن نے زخم سرے شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد غیب کما شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقام چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش اب درد کیسا اے اسد ذوالجلال ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا پہنچا جو لاشے شہ مردہ قریب در ساختہ نکل پڑی زینب برحلت بعد اس کے یوں ہی آئے تھے اکبر کے لاش پر یہ واقعہ تھا باپ کا وہ رحلت یہ واقعہ تھا باپ کا رکھ کے ہاتھ آنکھوں پر سب خلق ہٹ گئے پھیلا کے ہاتھ لاش زینب لپٹ ہاتھ لاش
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. تمام تعریفیں رب علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ختمیہ مرتبت کے لیے ذات علی ابن ابی طالب کے لیے، خانوادہ طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم الآن قتلت أمير المؤمنين انا للہ و انا الیہ راجعون. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماتم داروں کی خدمت میں شب ضربت کے عنوان سے تعزیت پیش کرتے ہوئے اور تمام خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ مقدس سے توسل قائم کرتے ہوئے اس اہم ترین شب میں جس کے دو عناوین ہیں، ایک عنوان شب قدر اور ایک عنوان شب ضربت، یا یوں سمجھیے کہ ایک عنوان قرآن صامت اور ایک عنوان قرآن ناطق، یا یوں سمجھیے کہ ایک کتاب خدا اور ایک حجت خدا. ایک طرف شب قدر کے اعمال کی ذمہ داریاں، ایک طرف عزائے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. گویا آج کی رات یہ پیغام دے رہی ہے کہ عبادت اور عزا ایک ساتھ جمع ہو سکتی. اگر شب قدر میں مولا کا ماتم ہو سکتا ہے شب ضربت کی بنیاد پر، تو اس کا مطلب کہ عبادت اور عزا کو جدا نہیں کیا جا سکتا. پورے سال کے 365 دن میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عبادت بھی رہے اور عزا بھی رہے. البتہ جو ایام ولادت ہائے معصومین ہیں ان کا عنوان اپنے مقام پر. بس یہ پیغام کہ آج کی رات میں اس بات کو پہچانیے کہ
کہ مولائے متقیان کے ماتمدار آج قرآن کے اعمال بھی انجام دیں گے، آج نماز شب قدر بھی پڑھیں گے، اور آج شہزادیوں کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کریں، مولا کے یتیموں کی خدمت میں تعزیت بھی پیش ہوگی۔ یقیناً اس قدر مظلوم ترین شخصیت کا عنوان اور واہ غربتا اور واہ مصیبتا، کائنات کی ایک ایسی مشکل ترین شب ہے کہ جس میں ہدایت کے ارکان زمین پہ گر پڑے تھے، جس میں جبرائیل امین کی صدا بلند ہو رہی تھی، واللہ قد قتل ام المصطفیٰ، واللہ قد قتل ابن عم المصطفیٰ، قسم ہے پروردگار عالم کی کہ وسیع مصطفیٰ چچا زاد مصطفیٰ شہید کر دیے گئے۔ رونے والوں اپنی آنکھوں کو نم کیجئے، تعزیت کے لمحات میں اور آج سے آپ کی خدمت میں ایک ایسے عنوان کو لے کر حاضر ہوا، اس عنوان پر بہت کم گفتگو کا شرف مجھ جیسے طالب علم کو حاصل ہوا۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں خطبہ کی بات نہیں کر رہا، ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے۔ عنوان ہے شرح زیارت امین اللہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سلام کرنے کا شرف اور سلام کرنے کا شوق ہر مومن کو، شرف زائرین امام کو۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے بار بار روضہ مقدس مولا کائنات پر حاضری، اور خدا ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں روز قیامت کے لیے شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ اس اعتبار سے اس عنوان پر آپ کی خدمت میں پہلا مرحلہ کہ زیارت امین اللہ کی تاریخ کیا ہے، اور اس کا انتخاب ہم نے ان 4 مجالس کے لیے کیوں کیا ہے۔ ویسے تو ہر روز مولا کو سلام کیجئے، اور خاص طور سے جس سلام کی تاکید خود امام زمانہ علیہ السلام کی زبان مقدس سے اہل علم و ادب مجھ سے بہتر جانتے، اہل ایمان تو اس بات کے عادی ہیں کہ پورے ہفتے میں اتوار کے دن خاص طور سے، میں پھر یاد دلا دوں، جیسے جمعرات کے دن آپ زیارت وارثہ پڑھ لیتے، ایسے اتوار کے دن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مولائے کائنات کے نام سے منسوب دن ہو، اور اس دن میں مولا کے چاہنے والے خطائیں کر رہے ہوں، معصیت کر رہے ہوں، یقیناً یہ ناقابل برداشت عمل ہے مولا کے لیے۔ اس اعتبار سے ہر اتوار کو یہ سوچ کے گزاری ہے کہ جیسے جمعرات معتبر ہو گئی شب جمعہ مولا حسین کے نام سے، ایسے اتوار معتبر ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے۔ تو ایک زیارت تو اتوار کے اعتبار سے کہ جس زیارت کو خود امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، آپ اپنے جد کو سلام کیسے پیش کرتے۔ میں شاید اور بھی زیارات کی وضاحت کرتا اور دنوں کے نام لے کر بات مکمل کرتا، مگر اپنے عنوان پر رہنے کے لیے اور خاص اتوار کے دن امام زمانہ سے بات کو منسوب کرتے ہوئے کہ زیارت امین اللہ میں ایک عنوان امام زمان کا بھی ہے، تو زیارت امین اللہ کی تلاوت کا شرف بیان کرنے سے پہلے اس زیارت کی تھوڑی سی تاریخ بیان ہو جائے۔ صاحبان علم و ادب کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں، ابھی تمہید کی منزل پر کہ امام سید سجاد علیہ السلام اپنے جد کی زیارت کو پہنچے ہیں
کوفہ اور وہاں سے پہنچے غری. غری کو ہی آج نجف کے نام سے یاد کیا جاتا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد کو سلام پیش کی. پانچویں امام نے اس زیارت کو اپنے بابا سے اس طرح سے روایت کیا کہ میرے بابا نے اپنے جد کو کن الفاظ میں سلام پیش کیا. اس زیارت کا نام زیارت امین اللہ اس لیے ہو گیا کہ اس کا پہلا جملہ ہی یہی ہے، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. بعض نسخوں میں ایک ذرا سا اختلاف ہے کہ پہلا جملہ السلام علیک یا امیر المومنین، اس کے بعد پھر جملہ آتا ہے السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. بہرحال یہ دو روایات کا اپنے مقام پر الفاظ کا اختلاف، لیکن زیارت امین اللہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا عظیم الشان تحفہ ہے، جیسے زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا تحفہ. لیکن زیارت امین اللہ کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی خود مولا نے. ارشاد فرماتے ہیں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی انسان مولائے کائنات کے حرم میں یا کسی ایک معصوم کے حرم میں اس زیارت کی تلاوت کرے، اور تلاوت جب کرے تو خدا اس کے نام اعمال میں کیا عطا فرمائے گا؟ ثواب زیارت تو اپنے مقام پر ہے، البتہ خصوصیت کے ساتھ یہ زیارت اس طرح بہترین انداز سے بلند ہو جاتی ہے، نور کے عمدہ ترین پارچوں میں لپیٹی جاتی ہے، اور اس طرح سے کہ سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر اس پوری زیارت نامے پر اسے لپیٹا گیا ہو نور کے پارچوں میں، یا سمجھے جیسے آپ قرآن مجید کو غلاف کے اندر رکھتے، ایسے زیارت امین اللہ کو نور کے غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، اس پر رسول خدا کی مہر لگائی جاتی اور وہ زیارت پیش کی جاتی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں. اور جب انسان زائر خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے لیے خدا کی طرف سے یہ تحفہ دیا جائے گا. کیا عمدہ ترین جملے! سلام کرو علی علیہ السلام کو، مہر لگائیں گے ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اول محمد کی مہر ہوگی، آخر محمد کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا. اب اتنی اہمیت کے ساتھ اس زیارت کا بیان، اور ہمارے درمیان یاد رکھیے، شاید آپ کے ذہن میں بات آتی ہو کہ یہ تو روزے پر جا کر پڑھنے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، زیارت وارثہ بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جا کر پڑھنے کے لیے، لیکن کیا مومن اپنے گھر میں نہیں پڑھتا؟ کیا مومن اپنے علاقے میں نہیں پڑھتا؟ کیا مومن اپنے تمام تر جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں سے امام کو سلام نہیں کرتے؟ اسی انداز سے بالکل جیسے زیارت وارثہ تعلیم تو دی گئی روزے معصوم کے لیے کربلا معلی، ایسے زیارت امین اللہ تعلیم تو دی گئی روزے معصوم کے لیے، مگر آپ جب چاہیں اور جہاں چاہیں، اور خاص طور سے ان 4 شبوں میں اپنے مولا کو یاد کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے. زیارت امین اللہ، شاید آپ نے اس طرح سے کبھی اس پہ توجہ کی ہو، ورنہ خاص زیارت 21 ماہ رمضان روز شہادت کی، وہ کلمات تعزیت ہیں، وہ اپنے مقام پر جناب خضر علیہ السلام کے. انشاءاللہ اس کو بھی کچھ بیان کریں گے، مگر آج ہمارا عنوان شرح زیارت امین اللہ. تو امین اللہ کی زیارت کا عنوان کے نام کیوں رکھا گیا؟ پہلے جملے کی بنا پر، السلام علیک یا امین اللہ فی ارض.
اس کے پڑھنے کی فضیلت آپ نے سماعت فرما لی۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں کہ زیارت امین اللہ کے ذیل میں لفظ سلام کا استعمال، اس پوری زیارت کو اگر دیکھیے بغور تو 4 حصوں میں یہ زیارت آپ کو محسوس ہوگی جیسے پیغام لیے ہوئے۔ آج پہلے حصے پہ گفتگو، اس کا بھی ایک کہہ لیجئے کہ اور ایک حصہ پہلے حصے کا بھی۔ پوری زیارت میں، ابتدائی زیارت میں 2 خاص باتیں۔ پہلی بات، لفظ سلام صرف 2 بار استعمال ہوا اور لفظ اشہد 1 بار استعمال ہوا۔ آئیے لفظ سلام سے پھر چلیں گے آگے لفظ امین اللہ تک۔ لفظ سلام کا عنوان سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ النمل کی آیت نمبر 59 نمبر کی آیت، جس میں پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا قل الحمدللہ، حبیب آپ کہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں مگر سلام کس کے لیے؟ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے۔ تو بات واضح ہو گئی، حمد اور ہے، سلام اور ہے۔ حمد خدا کے لیے ہے، سلام مصطفیٰ کے لیے۔ اور کون مصطفیٰ؟ کتنے لوگ مصطفیٰ؟ کس کس کو خدا نے چن لیا؟ کبھی سورہ آل عمران پہ غور کیجئے تو پروردگار عالم کا یہ اعلان آپ کو بتا رہا کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے چن لیا نوح کو، اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین کے اوپر۔ اور 4 انتخابات کا اعلان تو خدا نے کر دیا۔ کون مصطفیٰ؟ آدم مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ نوح مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ آل ابراہیم مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ آل عمران مصطفیٰ۔ جب مصطفیٰ سمجھ میں آ جائیں تو 2 ازواج مقدسات انبیاء کی اور 2 پورے خاندان مصطفیٰ، ان کے بچے بھی مصطفیٰ، ان کے بڑے بھی مصطفیٰ، ان کے مرد بھی مصطفیٰ، ان کی خواتین بھی مصطفیٰ۔ کہ اگر آپ کو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آل میں سب شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، تو کیا خدا کو نہیں معلوم ہوگا جب اس نے آل کے انتخاب کا اعلان کیا کہ آل ابراہیم اور آل عمران یہ دونوں مصطفیٰ کر لیے گئے۔ جب دونوں مصطفیٰ کر لیے، کس پر کیے؟ علی العالمین، عالم پر نہیں، مکے پر نہیں، مدینے پر نہیں، عرب میں نہیں، عجب میں نہیں، کسی ایک عالم میں نہیں، بلکہ سارے عالمین کے لیے۔ اب آئیے الفاظ کو ملائیے کہ آپ الحمد میں کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالم کا نہیں، زمین کا نہیں، مکے کا نہیں، مدینے کا نہیں، عرب کا نہیں، عجم کا نہیں، سارے عالمین کا رب ہے۔ تو اگر عالمین کا رب قابل تعریف ہے، اس نے اعلان کیا کہ عالمین میں اس نے چن لیا 2 خاندانوں کو، سارا خاندان چنا ہوا۔ اللہ اکبر۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کی آیت میں غور کیجئے تو لفظ اصطفیٰ کے ساتھ لفظ سلام ملا۔ اور گرچہ اہل ایمان مجھ سے بہتر لفظ سلام کو سمجھ سکتے ہیں، لفظ سلام کیا ہے؟ سلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ سلام عیوب اور نقائص سے مبرہ کیے جانے کا اعلان بھی ہے۔ سلام غیبت کی تلواروں کو موڑ دینے کا نام بھی ہے۔ سلام دشمنی کے خاتمے کا اظہار بھی ہے۔ سلام سلامتی کی دعا بھی ہے اور طول عمر کی تمنا بھی ہے۔ لفظ سلام کی وضاحت کے لیے
ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیا جائے، گرچہ ہزارہا مرتبہ علماء نے بیان کیا کہ سلام کی کیا اہمیت ہے، زیارت نامے کے لفظ سلام سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ اور اشارہ کر دوں، ایک سلام عمومی کہ آپ مجھے سلام کریں، میں آپ کو سلام کروں۔ جب میں آپ کو سلام کروں اس کا مطلب میں آپ کو تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ سمجھتا ہوں، میں اپنی غیبت کو آپ سے روکنا چاہتا ہوں، آپ کی برائی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دو عام انسان ایک دوسرے کو سلام کریں تو ابتدائے سلام میں جو نیت وہی جواب دینے والے کے لیے۔ البتہ جب کوئی معصوم کو سلام کرے تو معصوم کو سلام کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا جو عام انسانوں کے لیے تھا۔ پھر کیا ہے؟ پھر یہ کہ جیسے کوئی معصوم کی بارگاہ میں کہتا ہو کہ خدایا مجھے ان معصوم کی برکت سے سلامتی نفس عطا فرما، عیوب اور نقائص سے مبرہ کر دے، میں انہیں سلام کرتا ہوں، ان کی سلامتی سے مجھ پر یہ برکت نازل فرما کہ تمام اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ کبھی غور کیجئے گا بات کے اوپر کہ انسان ایک دوسرے مومن کو دیکھ کر چہرے کے زیارت کا ثواب لیتا ہے، اور جب کوئی خانہ خدا کو دیکھتا ہے تو کیا خانہ خدا کی زیارت کا ثواب بالکل جیسے خانہ خدا مقام زیارت ہے، ایسے مولا کائنات کی ذات مقدس خود جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، مثل الامام مثل الکعبۃ، امام کی مثال تو کعبے کی طرح سے ہے کہ کعبے کے پاس چل کر جایا جاتا ہے، کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو لفظ سلام جب غیر معصوم کے لیے استعمال ہو تو عنوان الگ ہے، جب معصوم کے لیے استعمال ہو تو عنوان الگ ہے۔ اب آپ مولا کی ثنا کر رہے ہیں، مولا کی مدح بیان کر رہے ہیں، مولا کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے لفظ سلام سے پورے قرآن مجید پر اگر توجہ کریں، سلام علی نوح فی العالمین، کبھی پروردگار نے نوح کو سلام، کبھی پروردگار نے ابراہیم کو سلام، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، کبھی سلام انبیاء پر، کبھی سلام اس انداز سے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، کبھی سلام کے دو مقامات اس انداز سے بھی سورہ مریم کے اندر، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور کبھی جناب عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حق میں خدا سے خود دعا مانگی، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، 3 دن کے لیے سلام، یہ 2 انبیاء کے حوالے سے، روز ولادت سلام، روز وفات سلام، روز بعثت سلام۔ تو سلام کے سارے عنوان جمع کرتے ہوئے ایک بڑا مشکل سا مرحلہ آپ کی خدمت میں، یہ بات یاد دلا دوں کہ سلام خدا کی طرف سے نازل بھی ہوتا، جب خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو سمجھیے اب بات کو کہ جہاں پر سورہ مبارکہ قدر کو ملائی سلام کے ساتھ، یہ شب قدر بھی ہے اور شب ضربت بھی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اب کیا ہے؟ سلام۔ گویا شب قدر بغیر لفظ سلام کے مکمل نہیں ہے، تو معصوم کی خدمت میں جانا لفظ سلام کے بغیر شروع کیسے ہوگا؟ وہاں مکمل سلام پر، یہاں ابتدا سلام پر ہے، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ۔ اور رہی بات سلام کے اعتبار سے
کہ انبیاء پر سلام ہو، خدا کے منتخب بندوں پہ سلام ہو، آیا آل محمد پر سلام پر کہیں کوئی آیت ملی ہے؟ اب اگر حافظ ابو نعیم کی کتاب غایۃ المرام پر دیکھیے تو آپ کو حوالہ مل جائے گا، یا اس کے علاوہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، امام رضا علیہ السلام مامون الرشید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دربار کے علماء بیٹھے ہوئے، اور مسئلہ نکلا ہے کہ آل محمد درود میں شامل ہیں کہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے آیہ درود کی تلاوت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جب ہماری اور آپ کی عادت، ہم نے درود پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امام علیہ السلام نے تمام ان علماء سے سوال کیا کہ اس آیت پر عمل ہو گیا جب آپ نے درود پڑھا اور اس میں آل محمد کو شامل کیا؟ پھر روایت امام علیہ السلام نے تاکیداً ارشاد فرمائی کہ لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ ہم آپ کو سلام کرنا جانتے ہیں یا نبی اللہ، آپ پر اس صلوات کیسے پڑھیں گے؟ تو پیغمبر نے صلوات پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ مامون کہتا ہے کوئی اور واضح ترین آیت بتائیے، تب امام نے وہ آیت پڑھی، سلام علی آل یاسین۔ جتنے علماء مامون کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان تمام علماء نے امام پر کوئی تنقید اور سوال نہیں کیا کہ آپ آل کیوں پڑھ رہے ہیں، تو الیاسین ہے، سلام علی الیاسین، جیسے کہ نادان افراد سمجھتے کہ الیاسین الیاس کی جمع ہے، سلام ہو الیاسوں پر، ایسا نہیں ہے۔ مامون کے دربار میں جتنے علماء بیٹھے ہوئے، مکاتب ہائے فکر الگ الگ رکھتے تھے، سب نے قبول کیا کہ سلام علی آل یاسین۔ امام نے مقدمہ قائم کیا، فرماتے ہیں بتائیے آپ علماء کے نزدیک یاسین سے مراد کون ہے؟ سارے مسلمان نے مل کر ایک جواب دیتے، علماء بیٹھے ہوئے، کہ یاسین سے مراد ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اگر یاسین سے مراد ہیں ختم یہ مرتبت تو آل یاسین سے مراد کیا ہوئے؟ سلام علی آل یاسین، یعنی سلام علی آل محمد، سلام ہو آل محمد پر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ سلام کو آل سے مخصوص کیا، سلام علی آل یاسین۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر قرآن کے اندر بھی آل یاسین پڑھا ہے، الیاسین نہیں۔ تو سلام علی آل یاسین، جس کو یاسین سمجھ میں آ گئے اس کے لیے آل یاسین سمجھنا آسان ہو گیا۔ یہ تو بات تھی تمہید کی منزل سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ سلام کو آل محمد سے کہاں لا کر مکمل کیا ہے۔ اب آئیے لفظ امین اللہ پر جانے سے پہلے آج آپ کی خدمت میں کچھ ایسی مثالیں فضائل کی پیش کر دی جائیں کہ کون کون ہے جو مولائے کائنات کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی پہلی مثال آپ کی خدمت، اور یہ مثال کچھ اس انداز سے ہے کہ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، کتاب کا حوالہ الدمۃ الثاقبہ، اور دمۃ الثاقبہ میں کتاب کے حوالے موجود، بہار مناقب ابن شہر عاشور، فضائل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بہت غور کیجئے گا، اب خدا کا بڑا احسان ہے، شکر ہے مالک کا کہ جب سے سوشل میڈیا
پر اہل بیت کے فضائل پڑھے جانے لگے، اس وقت سے لفظ علیہ السلام آہستہ آہستہ رائج ہو رہا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بعض افراد قبول نہیں کر پاتے، لیکن آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور لوگ اب اس بات کے قائل ہو چکے کہ علیہ السلام کہنے میں حرج کیا؟ جب کوئی ظاہر ہو تو علیہ السلام، جب کوئی غائب ہو تو علیہ السلام۔ اور قرآن مجید نے تو والسلام علی من اتبع الہدی کہہ کر بات بیان کی کہ جو ہدایت کی پیروی کریں ان پر سلام ہے، جو ہدایت کر رہے ہوں ان پہ سلام نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو سمجھتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ یا علی، کل صبح کو آپ جائیے جنت البقیع میں سورج کے نکلنے کے بعد، اور جا کر سورج سے کلام کیجئے، سورج آپ کو بحکم خدا جواب دے گا۔ جتنے افراد اللہ کے رسول کے قریب بیٹھتے تھے وہ متوجہ ہوئے کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے، ہم بھی تو سنیں کہ سورج کیسے علی سے کلام کرتا ہے۔ اور جب اگلے دن صبح کی نماز کے بعد جب صبح کی نماز کا وقت ختم ہوا، یعنی کہ طلوع آفتاب کا وقت ہوا، تو یہ سب کے سب مل کر مولا کے ساتھ جنت البقیع میں آ گئے۔ جنت البقیع مشرقی علاقہ ہے مدینہ منورہ کا، سورج کے نکلنے کا مقام۔ سب وہاں جمع ہوئے اور مولا نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق سورج کو سلام کیا۔ بہت غور کیجئے گا، جب کوئی بڑا کسی کو سلام کرے تو بڑا سلام کا آغاز کرنے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، ورنہ خدا سلام کیسے کرتا اپنے حبیب پر؟ وہ حبیب پہ سلام کر کے وہ خدا خدا رہا، یہ مصطفیٰ مصطفیٰ رہے۔ اسی انداز سے مولا نے سلام کیا خدا کی مخلوق شمس پر، آفتاب پر۔ ارشاد فرمایا السلام علیکم ایھا المطیع لامر اللہ، اے خدا کی اطاعت کرنے والے، خدا کے امر کی پیروی کرنے والے، اے آفتاب تجھے علی کا سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی مولائے متقیان کے الفاظ بلند ہوئے، اب سوچئے یہاں سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، آواز کیسے وہاں تک پہنچے گی؟ مولائے متقیان نے کون سی اس طرح کے وسائل کو استعمال کیا کہ آواز وہاں تک پہنچ جائے؟ جیسے ہی آپ نے الفاظ کو ادا کیا، سورج نے امام کو سلام کا جواب دیا۔ وہ علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو و یا علیم بکل شیء، 5 ناموں سے سورج نے مولا کو سلام کا جواب دیا۔ یہ 5 نام تو کیا، مولائے کائنات کے تمام القابات اور کنیات اور ناموں کو جمع کرتے ہوئے علماء نے کتابیں مرتب کر دی ہیں، اور سب کو ملا کے تقریباً مولائے متقیان کے ناموں کی تعداد ہے 900۔ اور یہ بھی ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے مسائل ہیں، ورنہ بھلا کہاں انسان کے بس میں ہے کہ مولائے کائنات کے ناموں کا احاطہ کر سکے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مولا کی۔ جب سورج نے سلام کا جواب دیا مولا کو، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ساتھ کچھ کمزور لوگ بھی تھے جو سننے اور دیکھنے کے لیے گئے تھے، کچھ تو بدحواس ہوئے، کچھ گر پڑے، کچھ نے سوال کر لیا یہ کیا ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب اس طرح ملے؟
علیک السلام یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا علیم بکل شے، اس وقت تو سورج سے بات نہیں کر سکتے تھے نا۔ اور آپ نے ایک محاورہ سنا بڑا مشہور، سورج سے آنکھیں ملانا، تو سورج سے ہم کلام ہونا۔ جب کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا تو اپنے الفاظ کیسے ملائے گا؟ سب پلٹ کے جب واپس آئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں، اور آنے کے بعد پورے احوال کو بیان کیا۔ سب کے چہرے کا رنگ عجیب تھے کہ آج تو سورج نے علی کو کیا کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہو، چڑھتا سورج اسے سلام کرتا ہے، یا یوں کہا جاتا ہے صاحب اقتدار کے لیے کہ بنی کے چہرے پر لاکھوں نثار ہوتے ہیں، اور بنی بگڑتی ہے دشمن ہزار ہوتے ہیں۔ تو اقتدار اور صاحب اقتدار کے معاملات رکھیے محاورے کے اندر۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ذات والا صفات مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اور جب یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ آج تو عجیب واقعہ پیش آیا، کیا بات ہو گئی؟ اصحاب کہتے ہیں کہ آج علی نے سورج کو سلام کیا اور سورج نے علی کو اول کہہ دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بسا اوقات بہت ڈر لگتا ہے باتیں ملاتے ہوئے کہیں کوئی کمزور ذہن اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ اول والآخر والظاہر والباطن، عام طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں خدا کے اسماء حسنہ کے اعتبار سے۔ تو پھر یاد دلا دوں میں آپ کی خدمت میں، خدا کے اسماء حسنہ کتنے؟ خدا تو ایک، اسماء 99 ہوں یا 1000 نام ہو اللہ کے، سارے اچھے نام اللہ کے، یہ اپنے مقام پر رکھیے۔ سورج نے علی کو جواب دیا، سورج کون؟ اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، کیا کہہ دیا؟ اول کہہ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اس میں غلط کیا کہا سورج نے؟ علی تو ہیں ہی اول۔ کیا مطلب اول ہیں؟ کہ سب سے پہلے میری حمایت کا اعلان علی نے کیا، سب سے پہلے ایمان کا اظہار علی نے کیا۔ تو تم سب میں اول کون ہے جس نے حمایت کا اعلان کیا ہو؟ تم سب میں اول کون ہے جس نے ایمان کا اظہار کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ کوئی نہیں کہہ سکا کہ ہم بھی اول ہیں، اب تم جسے چاہے جو نمبر دے دو، اول تو رہے گا وہی جو حقیقت میں اول ہے۔ اول کا مطلب ایمان کا اظہار کرنے میں پہلے، رسول کی حمایت کا اعلان کرنے میں پہلے۔ تو سورج نے علی کو اول کہا تو غلط نہیں کہا، علی ہیں اول۔ یا اگر میں آپ کو ایک جملہ بیان کر دوں، اسٹر پارک میں پروگرامز منعقد ہوا کرتے تھے اور ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہوتے رہیں گے، جشن مولود کعبہ کے حوالے سے۔ تو مولانا کوثر نیازی مرحوم جشن مولود کعبہ کے اندر ایک جملہ اسٹیج سے پڑھ رہے تھے، جس سے لکھا گیا بعد میں کتابوں کے اندر ان کے خطبات کو جمع کرتے ہوئے، کہ علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے سے مسلمان تھے۔ اتنا حسین جملہ ہے کہ ذرا سی اردو ٹھیک کر لیں تو ولایت سمجھ میں آ جائے گی، عربی تو بہت دور ہے، صرف اردو ٹھیک کر لیں۔ اب آدھی امت مسلمہ یہی کہتی ہے علی پہلے مسلمان تھے، لیکن ایسے حق پرست علماء کہتے ہیں علی پہلے سے مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب علی پہلے سے مسلمان ہوں پھر کیا شان مصطفیٰ ہوگی،
کہ جن کی آغوش میں علی ابن ابی طالب نے آنکھیں کھولی، تو اول بھی علی۔ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ چلیے اول بھی علی، مگر سورج نے پھر کہہ دیا آخر وعلیک السلام، یا آخر بھی علی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ سب سے آخر میں جو میرا ساتھ دے گا، میرے غسل و کفن کے امور کو انجام دے گا، اس کی آغوش میں میں سر رکھوں گا، تو آخر میں وہی تو ہوگا جو اول وہ آخر۔ اور بات سمیٹتے ہوئے، اول بھی علی حمایت اسلام اور اظہار ایمان کے اعتبار سے، آخر بھی علی پیغمبر کی خدمت و اطاعت کے اعتبار سے۔ کوئی ساتھ رہے نہ رہے، ساتھ والی ساتھ رہے نہ رہے، علی ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا کی۔ پھر اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ سورج نے علی کو ظاہر بھی کہہ دیا ہے۔ فرمایا صحیح تو کہا ہے، میرا سارا علم علی کے لیے ظاہر ہے، تو علی ظاہر، علی باطن بھی۔ سورج نے باطن کہہ کر بھی یاد کیا کہ میرے سارے رازوں کا باطن علی کے پاس ہے۔ سارا علم ظاہر علی کے لیے، سارے راز کا عنوان باطن میں علی کے لیے، تو علی ظاہر بھی علی باطن بھی۔ اللہ اکبر۔ باطن کی مثال سے بھی اشارہ کر دیتا ہوں خدمت میں آپ کی۔ ایک مرتبہ جب آئے تھے نا نصران کے رہنے والے، اور نصران کے رہنے والے وہ نجران کے حوالے سے، اور جب نجران کے عیسائی علماء نے آ کر سلام کیا تھا، نصارے نجران کے عیسائی علماء نے، تو اللہ کے رسول نے سلام کو جواب نہیں دیا تھا۔ اور جب پوچھا ان افراد نے باقی افراد سے کہ پیغمبر کا یہ مزاج کیسا، سلام کو جواب نہیں دیتے، تو پیغمبر کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کسی صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے۔ یہ اندر کی بات ہے، باطن کی بات ہے، جو محمد کے باطن کو بھی جانتا ہو کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا تھا مولا نے ان علماء نصارى نجران سے کہ کیا تم اسی عالم میں گئے تھے، یہ سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، گلے میں سونے کی چین پہنے ہوئے، لباس شاہانہ کے ساتھ؟ کہتے ہاں۔ کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاؤ اپنے لباس میں جاؤ، لباس راہبانہ میں جاؤ، تمہیں سلام کا جواب بھی ملے گا اور تمہارے مسائل کا جواب بھی تمہیں ملے گا۔ ایسے ہی کیا گیا، سارے سونے کے زیورات اتار کر لباس شاہانہ الگ کر کے جب نجران کے عیسائی علماء پہنچے تو اللہ کے رسول نے اب سلام کا جواب بھی دیا، اپنے پاس بھی بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ جو محمد کا باطن بھی سمجھتا اسے علی کہتے۔ اور آخری جملہ سورج نے کہہ دیا ہے یا علیم بکل شے، ہر شے کے خبر رکھنے والے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے پروردگار نے سارے اشیاء کا علم عطا فرما دیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو اس لحاظ سے ہر شے کا جاننے والا بھی علی۔ جتنا علم خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اتنا علم حبیب نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ آج کی حد تک بات کو آپ کی خدمت میں روکتے ہوئے کہ شب ضربت بھی اور شب قدر بھی، تو پھر یاد دلا دوں آپ کی خدمت میں کہ 2 رکعت نماز آج کی شب میں شب قدر کے اعتبار سے جو ہر سال پڑھا کرتے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد پھر شب قدر کے اعمال میں 2 عمل قرآن بھی۔ آج کی رات میں جہاں یہ تلاوت کیجیے گا، شب قدر کے عنوان سے زیارت امام حسین پڑھیے گا۔ شب قدر میں آج سے
پھر ارادہ کر لیں کہ زیارت امین اللہ بھی پڑھیے گا، اپنے امام کو سلام پیش کیجیے گا، اس سے سورج سلام کا جواب دے، چڑھتا ہوا سورج، اللہ اکبر۔ اس سے اگر لوگ سلام نہ کریں تو اس سے اس کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی قیامت بھرا جملہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ایسا وقت بھی آیا کہ میرا مولا اپنے گھر میں داخل ہوا، شہزادی کو دیکھا عالم اضطراب میں، سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہیں، ارشاد فرمایا سلام کے بعد کہ بنت رسول خیریت تو ہے، کس بنیاد پر اتنا حزن و ملال ہے؟ ارشاد فرماتی ہیں ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ اب لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض، جتنا ممکن ہو سکے اپنے مولا کو روز سلام کیجئے، بار بار سلام کیجئے۔ مدینہ منورہ میں عالم یہ کربلا کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوفے کا واقعہ نہیں ہے، یہ دمشق کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ مدینہ منورہ کا، اسی مدینہ کا واقعہ جہاں سورج نے امام کے سلام کے جواب میں سلام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ سنا جناب سید کونین کا مولا متقیان نے سر کو جھکا ارشاد فرمایا بنت رسول اگر بات یہاں تک بھی رہتی تو غنیمت تھا، بات تو اس سے آگے بڑھ گئی۔ بس یہ جملہ سننا تو فرماتی ہیں بے تاب ہو کر اس سے آگے کیا بات بڑھ گئی یا ابا الحسن۔ تب امام ارشاد فرماتے ہیں بنت رسول میں جس کو سلام کر لیتا ہوں وہ مجھے پلٹ کر سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، وہاں مصیبت۔ عزاداران امیر المومنین، خدا نہ کرے کوئی اپنے وطن میں اتنا غریب ہو جائے کہ اسے لوگ سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ ہائے میرا مولا، ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، امام نے 25 سال اس طرح مدینے میں گزارے۔ وہاں مصیبتاں، وہاں غربتاں، یہ تو مدینے کا واقعہ ہے۔ ہائے رونے والو، آج ہزاروں نہیں لاکھوں افراد نجف پہنچتے ہیں، کوفے پہنچتے ہیں، مولا کے روزے پر آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، وہاں مصیبت۔ میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب کوئی سلام کرتا ہوگا مولا کائنات کو جناب سیدہ دعا دیتی ہوگی سلام کرنے والوں ابو الحسن کو خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اب اگر اے ماتمدار ہو آپ سیدہ کی دعا لینا چاہتے ہو، آپ کو چاہیے صبح و شام اپنے مولا کو سلام کیا کرو۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض۔ اجرکم اللہ۔ رونے والو، شب ضربت کا عنوان بھی اس طرح سے تاریخ نے لکھا ہے کہ ہجرت کا 40واں برس ہے، میرا مولا مدینہ چھوڑ کر کوفے میں سکونت پذیر ہو چکا ہے، اور کیا وقت ہے میرا مولا۔ کبھی ایک بیٹی کے حجرے میں، کبھی ایک بیٹی کے حجرے میں، کبھی بیٹوں کے حجرے میں آپ سحر و افطار فرماتے تھے۔ 19 کی رات آئی ہے، آج سحر مولا نے ام کلثوم کے حجرے میں کرنا۔ جیسے ہی سحر کا وقت ہوا میرا مولا کتنی خوراک لیتے تھے، کیا سحر میں کھاتے تھے۔ جناب ام کلثوم نے اپنے بابا کی خدمت میں روٹی جو کی بنی ہوئی، تھوڑا سا دودھ اور نمک لا کے رکھا۔ جیسے ہی امام نے کھانے کو دیکھا، سر مقدس کو اٹھا کے فرمایا بیٹی، کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا بھی کرتی جیسے تم نے ہمارے ساتھ کیا؟
ام کلثوم رونے لگی، بابا کس بات سے ناراض ہو گئے؟ فرمایا 2 قسم کے کھانے کیوں لے کر آ گئے؟ میں نے اپنے حبیب کو کبھی ایک وقت میں 2 طرح کے کھانے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں ساری زندگی اسی طرح پیروی کرتا رہا ہوں، ایک کھانا اٹھا کے لے جاؤ۔ شاید رونے والوں آپ کے نزدیک یہ ایک کھانا بھی مکمل نہ ہو، خالی روٹی ہے اور دودھ اور نمک۔ امام کے نزدیک یہ 2 طرح کے کھانے ہیں۔ بیٹی آگے بڑھی، اظہار محبت کے اعتبار سے بیٹی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا کے لے جائے کہ بابا دودھ سے روٹی کر، مگر جیسے ہی چاہا نمک کو اٹھا، امام نے روک دیا، روک کے فرمائے بیٹی نمک رکھ دو، دودھ اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ آخری سحر تھی جو میرے مولا نے روٹی نمک کے ساتھ تناول فرمائی۔ واہ مصیبتہ! رونے والوں، میرا مولا گھر سے نکل رہا ہے، عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران امیر المومنین گھر سے نکل رہے تھے۔ مولا گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے مولا کے دامن سے لپٹنا شروع کیا، جیسے مرغابیاں کہتی ہوں مولا نہ جائیے، خدا را نہ جائیے۔ امام نے بیٹی کو بلایا، بیٹی مرغابیاں بے زبان پرندگان خدا ہیں، اگر انہیں دانہ پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا کہ جا کر اپنے لیے خوراک تلاش کر لیں۔ میں کہوں گا مولا مرغابیوں کا، بے زبان پرندوں کا اتنا خیال تھا، آخری شب میں بھی ان کو نہ بھولے۔ ہائے کربلا، یتیمان حسین چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ بس رونے والوں آخری 2 جملے، میرا مولا کس عالم میں بیت الشرف سے باہر آئے، باہر جب آئے ہیں میرے مولا، حسنین ساتھ جانا چاہتے ہیں، امام نے روک دیا۔ امام مسجد میں اکیلے آئے، ارے سوئے ہوئے افراد کو جگایا، ابن ملجم کو جگایا، محراب عبادت میں کھڑے ہوئے آخری اذان کہی۔ رونے والوں یہ آخری اذان تھی میرے مولا کی، 19ویں ماہ رمضان کی فجر کی اذان۔ ادھر میرا مولا نماز کے لیے محراب میں آمادہ خاطر تھے، جیسے ہی امام نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے یا پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر کو اٹھایا، پیچھے سے ابن ملجم نے اس طرح کی تلوار چلائی کہ پوری مسجد میں لرزہ پیدا ہوا، جبرائیل کی صدا بلند ہوئی، لقد قتل وسیل الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رضائیں اور محبتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا کائنات علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد مولا کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں مولا کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔